الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں مطلب کسی کے نیک اعمال جا رہے ہیں، کسی کے بد اعمال جا رہے ہیں، اور نتائج بھی اسی کے سلسلے میں نے بتایا تھا. جو نیکیاں کرتا ہے اللہ رب العزت کے پاس اس کی نیکیاں چڑھتی ہیں، اس کے حالات بھی ویسے ہی اترتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا کہ باجی میرے حالات دیکھیں کیسے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اپنے اعمال دیکھ کیسے ہیں. کئی تو اللہ کے بندوں کو اللہ دنیا میں آزمائش میں ڈالتا ہے کیونکہ آخرت میں ان کو اجر دینا ہوتا ہے، اور کئی اپنے اعمال کا بھگت رہے ہوتے ہیں. تو انسانوں کے اعمال ہیں. رات اور دن کی قسم کھانے کا شاید یہ مقصد ہے اللہ کا کہ جس طرح رات اور دن کے نتائج مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی خاصیتیں الگ الگ رکھی ہیں، اس طرح اعمال بھی جدا جدا ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو دل سے، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا. سب سے اچھی بات مطلب دین اسلام. اللہ کے ہاں سب سے اچھی بات ہے دین اسلام. ہاں دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بات کہا کہ سب سے اچھی بات کو وصدق بالحسنى، سب سے اچھی بات کو دل سے ماننا. ایک تو بائی برتھ ہم مسلمان ہو گئے، ماں باپ کے گودوں سے مل گیا کلمہ، تو ہمیں قدر نہیں ہے. قدر تو تب آتی نا جب پتہ چلتا ہے اس قربانی، کتنی قربانیاں دے کر یہ کلمہ مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے. قدر کا تو تب پتہ چلتا. آسانی سے مل گیا، قدر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی جد و جہد، کوششوں، دعاؤں اور محنتوں کا نتیجہ ہے یہ کلمہ جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے. ایسے ہی نہیں مل گیا، بڑی محنتوں کے بعد ملا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم تو اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. آرام کی منزل مطلب جنت. وعلیکم السلام. آرام کی منزل سے مراد جنت ہے، یعنی حقیقی آرام کی جگہ تو وہی ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اسی کی تیاری کے لیے کہہ رہے ہیں میں نے تو دنیا میں بھیجا ہے. تھوڑی سی زندگی شاندار آخرت بنانے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. تھوڑی سی زندگی ہے. 60 سال، 70 سال، 80 سال پہلے کے لوگ تو ہزار ہزار سال جیتے تھے. اب تو زندگیاں ہی نہیں ہیں. پھر بھی ہم گناہ جمع کر لیں تو کتنے خسارے میں ہیں. چھوٹی سی زندگی کو خواہشوں سے بھر دیں تو کتنے خسارے میں ہیں. اللہ کہہ رہے میں نے تو بھیجا ہی ان کو آرام دہ زندگی کے لیے کہ آئیں اور آرام دہ زندگی اپنی لے لیں، یعنی جنت لے لیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، یعنی دین اسلام کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہاں ہم تو اس کو تکلیف دہ منزل تک پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں. کون سی؟ جہنم تک پہنچانے کی. یعنی ایک خواہش اس کی ختم ہوتی نہیں، دوسری اس کی جنم لے لیتی ہے. ایک کبھی ہوتی نہیں تو دوسرا، ایک گناہ میں مبتلا ہوتا نہیں کہ دوسرا کر لیتا ہے. حتیٰ کہ گناہوں کی وجہ سے اس کا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. بہت معذرت.
حتیٰ کہ گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر یہ کہنے لگتا ہے یہ تو معاشرے میں عام ہے جی بات، یہ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے، یہ تو معاشرے میں عام ہے بات. ہاں یہیں گرا ہوگا بیٹا دیکھیں. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. تو ہم اس کو تکلیف دہ منزل تک پہنچائیں گے، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا. اللہ اکبر. اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جو دنیا میں اپنی جہنم بنانے کی محنت کر رہا ہے. ان علینا للہدی. یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمہ ہے، کہ راستہ تو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتا دیا، اب ہم کون سا اختیار کرتے ہیں یہ ہم پر ہے، نیکی کا یا بدی کا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. یعنی آخرت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے میری بہنوں. اب ہم پر ہے کہ ہم اپنی دنیا بناتے ہیں یا آخرت خراب کرتے ہیں. اور آخرت میں ان احکام کی ہدایات کی تعمیل، خلاف ورزی، عذاب اور ثواب دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہمیں یہاں رہ کر شاندار آخرت بنانی ہے. نہیں بیٹا، ویسے آپ کو پتہ گلے کا خراب ہی ہے، پانی پیوں گی تو اور ہوگا. جزاک اللہ. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بس میں نے تمہیں ایک آگ سے خبردار کر دیا ہے، اب تم پر ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو. لا يصلها إلا الأشقى. اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا. کون؟ الذی کذب وتولی. کون داخل ہوگا؟ جس نے حق کو یعنی اسلام کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. وہی داخل ہوگا جو اپنی بیماریوں کا ہی رونا روتا رہا، جو 4 دن کی زندگی ہے کھیلو کودو ناچو گاؤں والے نعرے لگاتا رہا، جو یہی کہتا رہا بھائی 4 دن تو ہیں اسے بھی نہ جئیں، یا جو ہر وقت اپنی بیماری کو روتا رہا، یا جو ہر وقت اپنی پریشانیوں کا گلہ کرتا رہا اور شکر ادا نہ کیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس میں دکھاوا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے انسان کو اخلاقی پاکیزگی بھی ملتی ہے. یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف میں نازل ہوئی تھیں جو اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتے تھے. خوشخبری دی گئی ان کو. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. البتہ وہ صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے.
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقین رکھو ایسا شخص قریب خوش ہو جائے گا۔ کائنات میں پوشیدہ نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا صلہ ملے گا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ہاں آج تو دنیا میں ہے، ناپاک بھی ساتھ، پاک بھی ساتھ، گنہگار بھی ساتھ اور نیک بھی ساتھ اور بد بھی ساتھ، وہاں اللہ سب کو الگ 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 کر لے گا۔ ہاں سب اپنی 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 جگہ پر آ جائیں گے، سب کو اللہ الگ الگ کر دے گا اور اللہ خوش کر دے گا، اللہ ایسا ٹھکانہ ہمیں دکھائے گا۔ ہاں جنت میں ایسا خوبصورت ٹھکانہ ملے گا۔ اگلی صورت میں کئی دفعہ پڑھا چکی ہوں، اس کا بھی